اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسمک ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد القادر حال ہی میں بحیثیت مدرس گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہندوارہ میں تعینات ہو چکا ہوں، اور آج آپ کے سامنے حاضر ہوں، چونکہ پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے ہمارے ملک میں کووڈ-19 کی جو وبائی بیماری ہے پھیل چکی ہے۔ اللہ آپ کی بھی اور ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے تعلیمی ادارے نے یہ آن لائن کلاسز دینے کی ہدایات دی ہوئی ہے۔ تو آج میں پہلی بار آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اردو زبان کی اہمیت و افادیت۔ کیونکہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے، جو کام انسان کرے گا، جو کام طالب علم کریں گے، پہلے اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس کے فضائل، اس کی افادیت، کہ ہم اس سبجیکٹ کو کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کون سے فوائد ملیں گے اس سبجیکٹ کو پڑھنے سے۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو اسی پہ میری گفتگو ہوگی کہ اردو زبان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ زبان جو ہوتی ہے، پہلے میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ دنیا میں کم و بیش 8,000 سے زیادہ زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہ ایک نقطہ میں آپ کی وضاحت کروں گا کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے۔ زبان وہ ہے جس میں قواعد ہوں، گرامر ہو، لکھنے میں آ جائے، پڑھنے میں آ جائے، جس میں شاعری ہو، جس میں نثر ہو۔ اور بولی وہ ہے جو علاقائی ہوتی ہے۔ علاقے کچھ لوگ کسی ایک بولی کو بولتے ہیں، وہ نہ لکھی جاتی ہے اور نہ پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال ہمارا یہاں موضوع ہے اردو زبان کی اہمیت اور افادیت۔ اردو زبان جو ہے یہ برصغیر کی ایک عظیم زبان ہے۔ برصغیر میں اردو، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی سرکاری زبان اردو ہے، اور ہمارے جموں کشمیر کے بھی یہ سرکاری زبان رہی ہے اردو زبان۔ اور آج سے پہلے یہ تدریسی زبان، 2 دہائیاں پہلے اردو تدریسی زبان تھی ہمارے جموں کشمیر کی۔ اور یہ ہماری اردو جو ہے یہ برصغیر کی تمدنی زبان ہے۔ تہذیب اور تمدن ہمارا جو ہے برصغیر کا، یہ اردو سے جڑا ہوا ہے۔ اور اردو کی جو اہمیت ہے کہ یہ رابطے کی زبان ہے۔ جب ہم ہندوستان کے کسی حصے میں جاتے ہیں، طلباء جاتے ہیں، ہمارے ملازم حضرات جاتے ہیں، یا کاروباری حضرات جاتے ہیں، اور ان ریاستوں کی جو زبان ہوتی ہے، وہ کسی ریاست میں گجراتی ہے، کہیں پنجابی ہے، کہیں ملیالم ہے، اور کہیں دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اردو صحیح جانتے ہیں تو وہ ہم کو سمجھ سکتے ہیں، ہمارے مافی ضمیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو زبان ہے وہ انسان کا اظہاری خیال، اس کے ذریعے جو اندر ہوتا ہے انسان کے مافی ضمیر میں، وہ دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے جذبات، انسان اپنے
خیالات کو دوسروں کے ذریعے زبان کے ذریعے سے پہنچاتا ہے. اس لیے زبان کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اردو جو ہے یہ ہماری رابطے کی زبان ہے. اگر ہماری اس یونین ٹیریٹری کی بات کریں جموں اور کشمیر کی تو یہاں پر بہت ساری بولیاں اور زبانیں بولی جاتی ہیں. گجری ہے, پہاڑی ہے اور دوسری دیسی زبانیں بولی جاتی ہیں. لیکن اردو کے ذریعے ہم پنجابی بھی یہاں بولی جاتی ہے اور اردو کے ذریعے ہم تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رابطے کی زبان ہے اور اس میں ہماری تہذیب اور تمدن جڑا ہوا ہے. اور اردو جو ہے یہ آج تک ہماری سرکاری زبان رہ چکی ہے. اس لیے ہم اس اردو کو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے. رشید احمد صدیقی جو ایک محقق ہے, تنقید نگار ہے, اس نے کا اچھا فرمایا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مغل دور نے, مغل حکومت نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں بلا تکلف 3 نام لوں گا کہ اس میں ایک نام جو ہے وہ اردو کا بھی ہے کہ اردو ہمیں وراثت میں کہاں سے ملی ہوئی ہے. اردو میں ہمارے جو اسلاف کے کارنامے ہیں, جو تاریخ ہے, جو چونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن سے ہے اور قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. ہم عربی کو زبان کو نہیں جانتے ہیں لیکن اردو کی وساطت سے, اردو کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کے تراجم کو, ہم قرآن پاک کے تفاسیر کو جان سکتے ہیں اگر ہماری اردو مضبوط ہو. اگر ہم اردو کے اچھی قاری بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اردو زبان پر بہت محنت کرنی پڑی ہے. فرمایا کہ اردو زبان کو جتنا سنوارا جاتا ہے اتنا سنور جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اردو زبان جو ہے یہ کلام پاک جو ہے اس کا جو ترجمہ ہے اور اردو زبان میں ہے. اگر ہم اردو زبان کو صحیح جانیں گے تو کلام پاک کے ترجمے ہم پڑھ سکتے ہیں اور کلام پاک کے بعد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی کتابیں ہیں, کتب ہیں حدیث مبارکہ کی, وہ بھی اردو زبان میں ہیں اور وہ بھی ہم اردو زبان میں پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی تاریخ ہیں, بہت بڑے تاریخ کی کتب ہیں, وہ بھی اردو زبان میں ہیں اور ہمارے اسلاف کے جتنے بھی کارنامے ہیں وہ بھی ہم اردو زبان میں اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کو جو اردو زبان ہے کیسے اس میں ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے, اس کو ہم کس طرح اچھی طرح حاصل کر سکیں گے. ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا. نمبر 1, ہم کو اپنی کتاب جو ہے, ہمارے اردو زبان جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے نثر اور دوسرا ہے نظم. نثر اور نظم. اور نثر جو ہے یہ کتنے چیزوں پر مشتمل ہے. نثر میں سب سے پہلی شروعات جو ہو گئی ہے وہ ہے داستان کی, اور داستان کے بعد اس میں دوسرے صنف وہ ہے ناول. ناول کے بعد افسانہ, افسانے کے بعد انشائیہ, انشائیہ کے بعد خاکہ اور پھر سوانح مضامین وغیرہ. اور جو نظم ہے, حصہ غزل جو ہے, اس میں غزل ہے, نظم ہے, مرثیہ ہے, مثنوی ہے, قصیدہ ہے اور نعت ہے, دوہے ہیں, منقبت ہے اور بھی دوسرے اقسام جو ہیں یہ حصے نظم میں ہیں. تو اس معلوم ہوا کہ اردو زبان کے 2 شاخیں ہیں, ایک حصے نثر ہے اور دوسرا حصہ نظم ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اچھی طرح سے اس زبان کو حاصل کریں, اس کے قواعد کو اچھی طرح حاصل کریں. اردو زبان کو حاصل کرنے کے 4 ضابطے ہیں, 4 چیزیں ہمیں اردو میں حاصل کرنی ہیں تاکہ ہم صحیح اردو کے قاری, صحیح اردو پڑھنے والے, اردو پہ اپنی گرفت کو مضبوط کرنے والے بن جائے.
नंबर एक हमें लिखना आ जाए, लिखना सीखना है, बार बार उर्दू लिखना है। जो असबाक हमें दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, उनको कॉपी पे बार बार लिखना है। नंबर दो, हमें उर्दू को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। उर्दू के छोटी छोटी किताबें इस सिलेबस के बगैर पढ़नी है, अखबारात का मुताला करना है, छोटी छोटी दीनी किताबों का मुताला करना है, ताकि हमें उर्दू पढ़ना आ जाए। नंबर एक लिखना पढ़ना मकासद है उर्दू के। नंबर तीन बोलना, कि हम अपने माफी ज़मीर को दूसरों के सामने पहुंचाने के लिए बोलना सीखे, उर्दू बोलना। या कोई मुकर्रिर या कोई दीनी मुकर्रिर या दुनियावी बारे में कोई हमें उर्दू में जानकारी देता है, उस जबान को हमें सीखना होगा कि वो हमें क्या बोलते हैं। नंबर तीन, लिखना पहला, पढ़ना, बोलना और समझना कि हम कैसे इसको समझते हैं। ये चीजें हमें करनी है, ये चीजें हमें हासिल होंगी तब जब हम इस उर्दू किताब को बुनियादी तौर पर, जो बुनियाद है उर्दू की, वो अल्फाबेट्स है, उनको सीखना है, दो हरफी जोड़ों को सीखना है, आज तक जो आपने सीखा है उसको रिवाइज करना है, और फिर हमें गिरफ्त हासिल करनी है ताकि हम इस जबान को अच्छी तरह समझ सकें, इस जबान पे हम अच्छी तरह गिरफ्त हासिल कर सकें। ये हमारे मकासद है उर्दू को। नंबर एक लिखना भी, और लिखना हम सीखें, बार बार लिखें, अखबार की कटिंग्स को हम लिखें, उर्दू जो असबाक हैं उनको हम घर पे अपनी रफ कापी में बार बार लिखें, अपनी जो लिखाई है उसको सही करने की कोशिश करें, और उसके बाद हम पढ़ें, बार बार पढ़ें अपनी किताब को, अपने असबाक जो हम पढ़ते हैं, जो उस्ताद आपके लिए असबाक पेश करेगा उनको पढ़ना होगा, और आपस में तो थोड़ी देर के लिए उर्दू में आपको बात करनी होगी, और फिर समझना होगा कि जो हमें कहा जा रहा है कि हमारी समझ में आता है, यहाँ नहीं आता है। तो बस आज पहला यही, इसी के बारे में मैं आपको उर्दू ज़बान की थोड़ी सी इफादियत और अहमियत के बारे में, कि ज़बान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो ज़बान है इसमें कुछ इशारों और किनारों के ज़रिए से भी अपने दूसरों तक हम इजहारी ख्याल कर सकते हैं। और उसके तीन किस्में हैं इशारों के ज़रिए जो हम अपनी ज़बान को दूसरों तक पहुँचाते हैं। वो है समी इशारे, बसरी इशारे और लमसी इशारे। और ज़बान की जो तारीफ मुख्तलिफ ज़बानदारों ने की है। ज़बान की तारीफ एक ज्ञानचंद जैन एक मुहक्किक हैं, एक ज़बानदान हैं। वो क्या ज़बान की तारीफ करते हैं कि इरादतन पैदा की गई सूती अलामत का एक आईना मुकर्ररा, इरादतन पैदा की गई सूती अलामत का एक आईना मुकर्ररा, जिसके जरिए एक इंसानी गिरोह जिसके जरिए एक इंसानी गिरोह दूसरे इंसानी गिरोह तक अपने जज्बात व ख्यालात पहुंचाने हैं, ज़बान कहलाती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।